اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 71، آیت نمبر 72۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، مومن مردوں اور مومن عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے ایسے باغات کا کہ ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور وعدہ ہے پاکیزہ مکانوں کا ہمیشہ رہنے والے باغات میں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی رضامندی کا جو سب سے بڑھ کر ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی بڑی کامیابی ہے۔ مختصر تشریح سن لیجئے، تفصیل انشاءاللہ ریاض التفسیر میں دیکھ لیجئے گا۔ مؤمنین کی صفات محمودہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پہلی صفت، وہ ایک دوسرے کے دوست، معاون اور غمخوار ہیں۔ جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے اور رحم کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے کہ جب جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم پریشان ہو جاتا ہے اور بیدار رہتا ہے۔ کسی مسلم مومن کو دنیا میں جہاں پر بھی تکلیف ہوگی تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں گے یہ مومن۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے اور صحیح بخاری شریف میں بھی ہے۔ دوسرا، یأمرون بالمعروف، یہ جملہ کہا تو معروف وہ چیز ہے جسے شریعت نے معروف یعنی نیکی اور بھلائی، اور منکر وہ چیز ہے جسے شریعت نے منکر یعنی برا قرار دیا ہے، نہ کہ وہ کہ جسے لوگ اچھا ہے برا کہیں۔ بس اللہ جسے کہے اچھا وہ اچھا، شریعت جسے کہے اچھا وہ اچھا، شریعت جسے کہے برا وہ برا، پیر صاحب جسے کہے اچھا وہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی بات دیکھی جائے گی کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی بات مانو۔ پھر نماز کا کہا، نماز حقوق اللہ میں نمایاں ترین عبادت ہے اور زکوٰۃ حقوق العباد کے لحاظ سے امتیازی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے ان دونوں کا بطور خاص تذکرہ کر کے فرما دیا گیا کہ وہ ہر معاملے میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اچھا، پھر کہا جنات، تو جنات عدن جو موتی اور یاقوت سے تیار کیے گئے ہوں گے۔ عدن کے کئی معنی کیے گئے ہیں،
ریاض التفسیر میں دیکھنا ہے انشاءاللہ، وہاں تفسیر ملے گی، لیکن ایک معنی اس کا ہمیشگی کے بھی ہے جو ہمیشہ رہے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جنت، ایک جملہ یہ کہا وردوان من اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی تمام نعمتوں کے بعد اہل جنت کو سب سے بڑی نعمت رضا الہی کی صورت میں ملے گی۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی کہ ساری نعمتوں سے اونچی نعمت کہ اللہ کہے گا میں راضی۔ اس کو حدیث میں کہا گیا کہ جنت کی تمام نعمتوں کے بعد اہل جنت کو سب سے بڑی نعمت رضا الہی کی صورت میں ملے گی۔ صحیح بخاری شریف میں بھی یہ حدیث ہے اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس صفات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بڑی بڑی جنتوں میں عافیت کے ساتھ، بلکہ جنت الفردوس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو جمع فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔